آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، ختم کر دی بات۔ فرمایا سوائے ایک شخص کے، الا یہ اس زمانے میں لوگ غلام ہوتے تھے، سوائے اس خوش نصیب بیٹے کے کہ جس کا باپ اتفاقاً غلام تھا، تو اس نے اپنا مال و دولت جو کمایا خرچ کر کے اپنے باپ کو آزادی دلوا دی، خرید کر آزاد کر دیا، اس کو اللہ پاک اس کے اجر میں رکھے گا کہ اس نے باپ کا حق ادا کیا۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دادا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اولاد کے لیے کسی شخص نے سوال کیا میرے والد کو مال کی ضرورت ہے، فرمایا انت و مالک لوالدک، تیرا مالک بھی تیرا باپ ہے اور تیرے مال کا مالک بھی تیرا باپ ہے، خرچ کرو، اس کا حق ہے۔ لہٰذا والدین پر، ماں باپ پر مال خرچ کرنے میں بخل کرنا بڑا گھٹیا فعل ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والد جنت کا وسیع دروازہ ہوتا ہے، اگر والد کو راضی کرے، اس کے نقش قدم پر چلے، تعظیم کرے، تکریم کرے، محبت کی نگاہ سے تکے، ادب کرے، سیکھے، خوش کرے، کفالت کرے، تو اللہ پاک اسے جنت کے مین انٹرنس سے داخل فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ دادا کی تعظیم و تکریم کرو، تمہاری اولادیں تمہاری تکریم و تعظیم کریں گے۔ کتنا خوبصورت فارمولہ ہے دیا۔ پھر فرمایا وَعِفُّ النِّسَاءِ النَّاسِ تَعِفُّ نِسَاؤُكُمْ، دوسروں کی بیٹیوں اور دوسروں کی جو عورتیں ہیں اور بیٹیاں، ان کے ساتھ ان کی عصمت و عزت کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے گھر کی بیٹیوں اور عورتوں کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ جو آدمی درندہ بنتا ہے باہر کے لیے، اس کے گھر درندے آتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ابصر رجلین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا، ان میں سے ایک سے فرمایا ما ھذا منک، یہ تمہارا کیا لگتا ہے یہ شخص؟ دوسرا فقال ابی، تو انہوں نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ اگر یہ تمہارے والد ہیں تو یاد رکھ لیں ان کے آداب میں سے یہ ہے، حقوق میں سے، کہ ان کا نام لے کر کبھی نہیں بلانا، اور چلو تو ان کے آگے نہیں قدم رکھنا، اور اگر کسی مجلس میں بیٹھیں تو ان سے آگے ہو کے نہیں بیٹھنا، ان کے پیچھے بیٹھنا، یہ آداب ہیں۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے کون سے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، فرمایا قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے 3 بیان کیے، سب سے پہلا فرمایا الاشراک باللہ، دوسرا فرمایا حقوق الوالدین، تیسرا قتل النفس، یعنی انسانی جان کے قتل کرنے سے بھی زیادہ والدین کو تکلیف دینا، اذیت دینا بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر گناہ کا عذاب اللہ پاک قیامت کے دن تک جس کے لیے چاہے مؤخر کر دیتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے، انہیں دکھ پہنچانے کے، اذیت پہنچانے کے، ان کی بے تکریمی کے۔ ان اللہ یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات، نافرمان اولاد کے مرنے سے پہلے اس کی نافرمانی اور والدین کی بے توقیری، بے تکریمی، بے عزتی کی سزا وہ اپنی زندگی میں پالے گا۔ اس کی اولاد اس کا گریبان پکڑے گی، اس کی اولاد اس کو گالی دے گی، اس کی اولاد اس کے لیے نافرمان ہوگی، اور اس کو وہی اذیت ملے گی مرنے سے پہلے جو اذیت اس نے اپنے والدین کو دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا قانون ہے کہ 3 لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، وہ شخص جو احسان کر کے پھر اس دوسرے غریب کو جتلواتا ہے، اور جو والدین کو تکلیف پہنچائے، اذیت دے، نافرمانی کرے، اور تیسرا شراب پینے والا، شرابی شخص۔ آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اگر کوئی شخص، اس کے والدین زندہ ہیں یا 2 میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اور وہ ہر روز اٹھ کر آ کے ان کی خیریت پوچھتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، ان کی خیریت پوچھتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف والدین کی محبت کے ساتھ خیریت پوچھنے سے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اس پر 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر 2 میں سے ایک زندہ ہے تو اس کی پوچھتا ہے تو ایک دروازہ ہر روز کھلتا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے پوچھا ما حق الوالدین علی ولدہما یا رسول اللہ، والدین کا حق کیا ہے؟ خلاصتاً پوچھا، بیٹے پر، اولاد پر والدین کا حق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ایک لفظ میں جواب دیا، فرمایا ہما جنتوں کا ونارک، والدین اولاد کی جنت بھی ہوتے ہیں اور اولاد کی دوزخ بھی ہوتے ہیں۔ اگر اولاد والدین کا حق ادا کرتی رہے تو اس کی جنت ہے، اگر والدین کی حق تلفی کرتی رہے تو اسی کے لیے دوزخ ہے۔